دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ عقیدت مندی ہوگی تو قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو شفاعت کا حق دے گا. یشفع عنده الا باذنہ، اللہ وہ اپنے حکم سے ان کو شفاعت کا حق دے گا. تو نسائی شریف کی حدیث کے مطابق میں کہ وہ اولیاء جو ذرہ برابر بھی ان سے عقیدت مندی رکھا تھا، ایک ہے عقیدت مندی اور ایک ہے گستاخی. جو گستاخ نہ ہو، اولیاء کو اہل اللہ کو غیر اللہ نہ کہتا ہو، عقیدت مند ہو کسی نہ کسی طرح سے، ان کو بھی غیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کم از کم عقیدت مندی تو ہے کہ ہاں اولیاء ہیں، وہ نیک بندے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ان کے لیے بھی کوئی آپشن ہے. لیکن اس کے برخلاف میں جو عقیدت مندی سے نکل کر عقیدت مندی کی ضد کیا ہے؟ گستاخی ہے. گستاخی پر اگر آ جائے، گستاخی اور بے ادبی پر اگر آ جائے تو پھر ان کے لیے بہت اندھوکناک مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عقیدت مند ہوں گے، عقیدت مند ہوں گے تو قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو، اپنے نیک بندوں کو یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ اپنا اذن ان کو دے دے گا کہ تم ان کی شفاعت کرو. تو جو عقیدت مند ہوں گے ان کو وہ اولیاء پہچان لیں گے. بہت دور سے ایک آدمی کہے گا کہ سرکار حضرت 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 حضرت، بولیں گے کون ہے؟ نہیں پہچانا گا. تو وہ عقیدت مندی کا ایک رخ اس کے چہرے پر آئے گا، کہے گا کہ فلاں وقت میں فلاں مقام کے اوپر مثال دے رہا ہوں، حدیث میں الفاظ نہیں ہے، تشریح عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک نظر آپ کے اوپر عصمت کے ساتھ میں، عقیدت کے ساتھ میں ڈالا تھا، اور میں نے آپ کی یہ خدمت کی تھی. آپ جا رہے تھے تو آپ کو سہارا دیا، آپ کو پانی پلایا، اور آپ کو عقیدت کے ساتھ میں دیکھا میں. تو پھر کہیں گے کہ اچھا پھر کیا مطلب ہے؟ تو پڑا ہوا ہوں جہنم میں، مجھے میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے، میرے اعمال اب یہاں پر شفاعت کے قابل نہیں ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ کسی سلسلے سے وابستہ ہوگا، نہ کوئی پیر اس کی ضمانت لے گا، اور نہ کوئی نظام اس کے ساتھ میں ہوگا. صرف ایک اللہ والے کی عقیدت اس درجے کی کہ چلو نیک آدمی، اچھی بات ہے. عقیدت مندی تو یہ ہے. اور اس کی ضد جو ہے گستاخی، بے ادبی، کہ نفرت دماغوں میں آ جائے کہ اولیاء کا نظام ہے ہی شرک کا، نعوذ باللہ علیہ. یہ گمراہیت کا نظام ہے. یہ سب لکھنے والوں نے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کسی نہ کسی روح سے اپنی بارگاہ کے اندر میں ان کے لیے مغفرت کا راستہ نکال دے. بعض تحریریں میں نے خود اپنی نظروں سے یہ پڑھا کہ یہ اولیاء کا نظام، نعوذ باللہ خانقاہوں کا نظام، چنگیا منیا ماں کا نظام ہے، کہ افیوم اور گانجے کا نظام ہے. اور یہ بھنگ پلا دیا جاتا ہے کہ جس کی عقیدت مندی کی وجہ سے ان کو گرویدہ کر دیا جاتا ہے، یا استخراج کا نظام ہے، یا ان کو کنٹرول کر دیا جاتا ہے، ہائی جیک کر دیا جاتا ہے، ان پر عملیات کے ذریعے سے ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر گستاخی پر اگر آ جائے تو پھر ان سے تو عقیدت مندی کی کوئی امید نہیں ہوگی. ان کو تو وہ اچھا بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، سیدھا کہیں گے اس سے تو اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے تو بس گمراہیت پھیل رہی ہے دنیا میں، اور وہ تو بس گمراہ کرنے کا شرک کا نظام ہے، وہ بدعت کا نظام ہے. 1% کے لیے بھی جن کے دل میں گستاخی ہو، عقیدت مندی کی کوئی امید ان سے نہیں کی جا سکتی. لکھنے والوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہاں سے وہاں تک. اور اس وقت میں بولنے والوں نے یہ بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے آپ لوگ کہ بھائی سارے ٹھیک ہے، مسجدوں کی اذانیں تو ٹھیک ہے، علماء کے بیانات تو ٹھیک ہے، مسلک و جماعتوں کا نظام تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اولیاء کا نظام اور یہ پیری مریدی کا نظام، یہ طریقت کا نظام، یہ تو نعوذ باللہ وہ صرف یہ کہتے، اتنی گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گستاخی ہے، کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہو رہی ہے دین کے لیے، دین کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور شرک کروایا جا رہا ہے، اور شرک ہو رہا ہے. ان کے نفرت کی انتہا پر پہنچ کر اس نظام سے ان کی نظر کا بدل کر بجائے عقیدت ایک عنوان کانسیپٹ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے میدان میں ان کے لیے کسی نہ کسی بزرگ کا سہارا مل جاتا، اور اس کی وجہ سے مثال کے طور پر اولیاء کرام کی تاریخ کے جاننے والے علماء وہ گستاخ اولیاء نہیں تھے. بڑے بڑے جو علماء تھے
لیکن چھچیرو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ گستاخ ہو جاتے ہیں، جن کو رسوخ نہیں ہوتا وہ گستاخ ہو جاتے ہیں۔ بڑے جو لوگ رہتے ہیں علم والے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے فہم اور ادراک کی وجہ سے اتنی مطابقت نہیں رکھتے، لیکن وہ گستاخ نہیں ہوتے۔ لیکن ان چیزوں کا اظہار ہو جانا یا ان چیزوں کے سننے کا متحمل ہو جانا یا اس کے سننے کے اندر بھی لذت آنا اور وہاں پر انکار کا نہ کرنا، یہ گستاخی کی دلیل ہو جائے گی۔ ورنہ کیا کہا جائے گا کہ اولیاء تو اولیاء ہے، اور وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ پھر اولیاء کا نظام نہیں ہے، وہ بھی ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا نظام ہے۔ اب گستاخی کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں سے وہاں تک ایک ہی لفظ کے اندر میں کہہ دیں کہ نہیں، دین سے اس نظام کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ موقع حاصل کرتے کرتے اپنی اولاد کی اور اپنے چاہنے والوں کی تربیت صرف اس نظام کی مخالفت کے لیے اپنے آپ کو وہ فارغ کر دیں گے۔ یہ گستاخ ہے، اور گستاخ عقیدت کے خلاف کا ایک رخ ہے، کیونکہ قیامت کے میدان کے اندر میں عقیدت مندوں کے لیے تو نجات کا کوئی راستہ نکل جائے گا۔ وہاں پر ہکا بکا ہو جائے گا آدمی، کوئی سہارا جس کو سہارے سمجھ رہا تھا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں آدمی بے سہارا اور تنہائی اپنی کو محسوس کرے گا تو کوئی سہارے کو ڈھونڈے گا، کہیں پر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے پاس میں آدمی پہنچے گا کہ کوئی سہارا کچھ موقع دیجیے، تو کہا کہ نہیں۔ سگی پیدا کرنے والی ماں کہے گی کہ آج نہیں، حساب تو تیرا ہو گیا لیکن ابھی تو میرا باقی ہے، تو تھا میرا اولاد، میں نے پیدا کیا تھا، لیکن قیامت کے میدان میں مجھے اپنی پڑی ہوئے نکل یہاں سے۔ باپ کے پاس میں جائے گا، بھائی کے پاس میں جائے گا، استاد کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، ایک ایک آدمی کے پاس جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صرف ایک نیکی کے لیے بھیک مانگے گا پوری قیامت کے میدان میں، لیکن ہر ایک دھتکار دے گا۔ جب ماں دھتکار دے گی تو کوئی اور کیا ساتھ دے گا؟ وہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے نظام کی حقیقت کو ظاہر کروائے گا۔ میرے آقا نے یہ ارشاد فرما کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائے گا وہاں پر کہ یہ پریشان حال جہاں پر بیوی سے انکار کر چکی اور اولاد بھی جس کو اپنے کمائی سے پالا تھا اور جس کے دکھ پر یہ پریشان ہو جایا کرتا تھا، اور وہ ماں جس کی ممتا کے اندر میں یہ قربان ہوتا تھا، ان سب کے پاس سے دھتکار دیا جائے گا۔ کہیں سے کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ اپنے عملوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ عمل کس لیے کیا تھا؟ اس لیے کہ تو عمل کرنے والا لوگ کہیں وہ ہو چکا، ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں کیا۔ تیری نمازیں کہاں اس قابل ہے کہ ہم تیری مغفرت کریں؟ تیرے روزے، تیرے زکوٰۃ، تیری دینداری، تیرا ذکر، تیری پیری مریدی اور تیرا یہ نظام، تیری تو نیت کچھ اور تھی، وہاں پر تو ہمارا مقصود ہی نہیں تھا، ہمارے لیے تو ہوا نہیں۔ لہٰذا نا امید ہو کر، اپنے اعمال سے نا امید ہونے کے بعد پھر اپنے اہل ویال کی طرف میں، اپنے محسنوں کی طرف میں آئے گا۔ محسن اور اس کے چاہنے والے، اس کے محلے والے، اس کے بستی والے، اس کے صحبت اور سنگت میں رہنے والے، اس کے مال سے فائدہ اٹھانے والے، اس کی ہاں میں ہاں بھرنے والے، اس کی تائید کرنے والے، اور یہ جن کی تائید کرتا تھا، ہر ایک کے پاس میں امید کرتے ہوئے پہنچے گا کہ کچھ میرا سپورٹ کیجئے، کچھ میری تائید کیجئے اور کچھ میری مدد کیجئے۔ ہر ایک جگہ سے جواب مل جائے گا کہ نہیں۔ لا محالہ اس کو فرشتے ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت میں وہاں پر اس کی نگاہ ایک جن کے ساتھ زندگی میں بادلنا خواستہ عقیدت مند کی نظر پڑی تھی زندگی میں، گستاخی اور عقیدت مند، یہ دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ کبھی گستاخ ہم نہیں بن جانا۔ کیوں؟ اب ظاہر کے طور پر اگر کوئی صوفیہ کے طریقے پر ہے یا پھر ان لباسوں کے اندر میں ہے یا چشتہ رومالوں کے اندر میں ہے، سب بیکار ہے، کام یہ گستاخی ہے۔ کہیں پر نظر پڑی تھی اچھے لوگوں پہ، ٹھیک ہے، ان کے عمل کے انہوں ذمہ دار ہے۔ یہ عقیدت مندی کا آخری رخ ہے۔ اور گستاخی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ان کو نظر بھر کے دیکھنا بھی پسند نہ کرے، بلکہ نفرت ہو ان کے ساتھ بھی۔ اولیاء کی نفرت یہ وہ عذاب ہے امت کے لیے، میرے آقا نے فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا
ولی قائم مقام ولایت کے نظام کے ساتھ بھی دشمنی کرے گا تو میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ میں. اور خدا جس کے اعلان جنگ کر دے سب سے پہلی یہ کہ اللہ کوالٹی والا ایمان اسے چھین لے گا. منافقت والا آپ کے اسلام کے اندر میں پھنستا رہے گا, یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑا اسلام پر چلنے والا ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس گستاخی اولیاء پر اور اولیاء کے نظاموں کی گستاخی پر اس کے اصل کوالٹی والا ایمان یعنی روح کو نکال لے گا دین کی. پھر رہے گا کیا؟ رہے گا چھلٹا اور پوس, اور اسی میں وہ خوش ہوگا کہ میں ہی سب سے بڑا نمازی, میں ہی سب سے بڑا تقریر کرنے والا, اور میں ہی سب سے بڑا علم والا, اور میں ہی دین پر چلنے والا, میں ہی تہجد گزار, میں ہی نماز پڑھنے والا. اس پوسٹ اور چھٹے کے اندر میں رہے گا. جب دیکھے گا کھول کے تو وہاں پر کچھ ارے میں تو گستاخی کیا ہوا میں, اور اسی کو دین کی خدمت سمجھا تھا. کتنی اولیاء کی گستاخیوں پر کتابیں لائبریریوں میں نہیں لکھ دی گئی, اور کتنی بڑی بڑی بھینکر تقریریں دنیا میں نہیں ہو رہی ہیں. کیا دشمنی ہے ان اولیاء کے نظاموں کے ساتھ, ان اولیاء کے ساتھ میں, کہ جنہوں نے تمہارے باپ داداؤں کو کلمہ پڑھایا ہو وہ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ دین ہی کی خدمت کی تاریخ تو اولیاء کی ہے. یہ کون سا ظرف ہے, یہ کون سے اسلام کا آخری رخ ہے کہ ایک گرما کے زمانے میں اگر کوئی پانی پلا دے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احسان مانے. اور جنہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر, جنہوں نے اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر, اپنا سب کچھ لگا کر اسلام کے لیے, جنہوں نے اسلام کے اس چراغ کو, روشنی کو پہنچانے کے لیے ہم پر, تمہارے اور میرے نسلوں کے اوپر جنہوں نے احسان کیا, ان کے ساتھ کی بے وفائی. 11ویں شریف کا کھانا نعوذ باللہ حرام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا سننے کو ایسی باتیں نہیں ملے گی کہ بسم اللہ اللہ اکبر اگر کوئی عیسائی اگر یہ پڑھ کر اگر ذبح کر دے تو قرآن و حدیث کے مطابق حلال ہے, وہ حرام نہیں ہے. اللہ کا نام حرام جب ہوتا ہے جب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے بغیر اگر کچھ اور کہا جائے. قرآن پاک کے مطابق قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا حلالہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. کہ مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کا نام لے کر حلال کرتے ہیں. اس لیے تو پھر 11ویں شریف کے بکرے پر کوئی غوث پاک بول کے حلال کرتا ہے یا بسم اللہ اللہ کو بول کے کرے گا؟ تو پھر یہ حرام کیسے نہیں؟ بولے غوث پاک کا نام کا بکرا ہے, نام کا بکرا ہے. 10 بکرے لا کر بند کے رکھا ہوا ہے, 10 دن تک بھین چلا رہے. کیوں نہیں معلوم آپ کو؟ میرے گھر میں میرے بچے کا ولیمہ ہے, تو بچے کے ولیمے کے نام پر وہ شرک نہیں. اور میرے غوث پاک, یہ ہے بدعقیدگی اور یہ ہے گستاخی. گستاخی آدمی کو محروم کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ محروم کر دیتی ہے. اس کے بجائے عقیدت مندی, ٹھیک ہے, جن کے عمل کے وہ ذمہ دار ہے, لیکن نظام تو ہے, اللہ ہے, اللہ والے, اور اللہ والے ہونے کی حیثیت سے محبت ان کی ہماری ذمہ داری ہے, ان کے نظاموں کی محبت ہماری ذمہ داری ہے. نہیں بولے یہ پیروں کا نظام ہی چاہے صاحب دھوکے بازاں ہیں وہ ہے, تو پھر کیا مسلمانوں میں کوئی دھوکے باز تم کو نظر نہیں آتے؟ سارے دھوکے باز آگے میری مریدی کی لائف میں دھوکے باز دکھ رہے ہیں. عقل کا بھی تو ترخا لاؤ. جیلوں کے اندر میں جتنے قیدی, جتنے مارڈر کرنے والے پورے کے پورے پی جائیے, نہیں ہے نا؟ نہیں بولے پی رہی. تو پھر جب الزام لگا رہے ہو یہ تو گستاخی کا جملہ ہے, تو کیا ان پیروں کی لائنوں میں اگر دیکھا جائے گا تو پیران پیر نظر نہیں آئے گی, غریب نواز نظر نہیں آئے گی, ایک لخت. یہ گستاخی کی پہچان ہوتی ہے کہ سرئی سے گستاخی کر دے. کیوں کہ پہلے فیوز نکال دیا جائے, اولیاء سے بے اعتماد کر دیا جائے, اولیاء سے امت کے رخ کو موڑ دیا جائے. خانقاہی نظام کیا ہے؟ چنی منی وہاں کے افیوم کے اور چرس کے ان نظاموں کے چلانے کے نظام ہیں. کیا نعوذ باللہ وہ شراب خانے اور گانجے کے اڈے بنے گے؟ نعوذ باللہ رہے. وہاں کی توحید, وہاں کا ایمان, وہاں کا ذکر و اذکار. کوئی چلے جائے اولیاء کے آستانوں پر تو وہ تو جو رہتے ہیں وہ دور رہتے ہیں. ایسے لوگ, ویسے لوگ کہاں نہیں رہتے ہیں, ویسے لوگ کہاں نہیں رہتے ہیں. مسجدوں میں, کعبۃ اللہ کے اندر میں, مدینہ منورہ کے اندر بھی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے. لیکن کیا بروں کے, چند بروں کی وجہ سے اس نظام کو برا کہہ دینا کوئی انصاف نہیں ہے؟ مسجد میں چپل چرا لیا اگر کوئی
اب اعلان کرنا شروع، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مسجدوں میں آنے والے پورے چپل چور. یہ عدل کی بات ہے، عدل کی بات نہیں ہے نا، بے وقوفی کی بات ہے. وہ تیرے بے وقوفی کا ثبوت دے رہا ہے. سارے ہی چپل چور نہیں آتے، بلکہ اچھے لوگوں میں ایک چپل چور ہے تو غلطی اس چپل چور کی ہے. اگر تو عقل ہے، تیری عقل سلامت ہے، تو اس کو کہے سب کو بول مت، اس لیے کہ تیرا یہ بولنا غلط ہے. اسی طریقے سے اولیاء کی لائنوں کے اندر بھی ولایت کا روپ ڈھال کر اور اولیاء کے نظاموں کا ڈھال لے کر دنیا پرست دنیا دار لوگ بھی ایسے اس تاریخ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں اور رہتے رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور چاہنے والوں کے اندر میں آپ کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد وہ سچے لوگوں کی عقیدت مندیاں جب آبادی میں انہوں نے دیکھا کہ جو مخلص تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، ان کے ہاتھوں پر تصرفات ہو رہے تھے. کوئی لوگ آ جاتے جن کے بارے میں جو بات کہہ دیتے، چونکہ نبی کے مخلص ماننے والے تھے، اہل روحانیت تھے، تو ان کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے انسانوں کی تو لوگ آتے ان کے پاس اپنی دنیا کو لا کر ڈال دیتے تھے، انڈیل دیتے تھے. تو وہ دیکھنے والے باہر کھڑے کر دیے اور ان کا حساب یہ آ گیا بانٹ دیا، آ گیا. انکار نہیں کرتے تھے مگر تقسیم کر دیے، بانٹ دیے، نکال دیے، ضرورت مندوں پر خرچ کر دیے. تو انہوں نے سوچا کہ دنیا لا کر دے رہی ہے ان کو اور یہ بچا کر رکھ لے تو 10 پیڑھی اپنے لیے کام آ سکتے نا، اور ان کا معاملہ ہے. تو بولے کہ نہیں، اب ان سے زیادہ زلفیں پالیں اور ان سے زیادہ ہاتھ اٹھائے اور ان سے زیادہ، اور اٹھا کر کیا کیے. وہ لوگ ان حالات کو دیکھے، لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ویسے لوگ بھی بستیوں کے اندر میں آ گئے. تو انہوں نے کہا بابا اس بھیڑ بھاڑ کے اندر مارکیٹ میں اپن گئی، اپنے کو تو مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اپنے کو تو مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے رب سے. چلو بابا کے اس خالی نہیں ہے کہ چھوڑ کر نکل جاؤ. انہوں نے بستیوں کو خالی کیا اور خالی کر کے جا کے جنگلوں میں اپنے خانقاہیں بنا لی، اپنے عبادت گاہ بنا لی انہوں نے، اور ان کمروں کے اندر میں رہ کر ریاضتیں کرتے رہے. اب وہ ان کی دکانیں تو ان کے نام پر چلتی رہی، کیونکہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ جیسا گمان ویسے فیصلے اللہ تعالیٰ کی. دکانیں چلانے کا موقع تو اللہ تعالیٰ دے گا. تو جب یہ دکانیں ان کی چلنے لگی، آبادیوں میں دیکھا کہ ہمارے نام پر، حق کے نام پر غلط دکانیں چل رہی، تو آبادیوں کو انہوں نے چھوڑا اور جا کر جنگلوں کے اندر میں آبادیوں کے باہر اپنی خانقاہیں بنا کر، گرجا گھر بنا کر وہاں پر رہ گئے وہ لوگ. راہبین جو تھے اصل میں قرآن مجید کے اندر میں جن کا تذکرہ ہے. اب لوگ ڈھونڈتے رہے، ایک بار 2 بار 4 بار دھوکہ تو کھائے، لیکن 5ویں بار فلک میں بیر کے جھاڑ پر پتھر تو لگ گیا تو گر جاتے 2-4 بیر. بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو نبھا دیتے ہیں، کام بن جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اٹک جاتے ہیں. ارے اب بات تو پھر، ارے تم اب پھر تحقیق کرنا شروع کرے بستی والے کہ تم وہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، تو تمہاری عمر کتنی، ان کی عمر کتنی، تم کیسا وہ کیسا. اور ان کا معاملہ تو ہے کہ آئے تو وہ خرچ کرنے پر زیادہ خوش ہونے والے اور تم تو آنے پر زیادہ خوش ہونے والے. تحقیق تو ہوگی نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل حواریین اپنے اصل چاہنے والوں کو حق کا پیغام دے کر، اصل انجیل دے کر چلے گئے. وہ انجیل کے امین پہاڑوں کے اندر میں انجیل کی تلاوت کرتے رہتے اور وہاں پر اصل نظام چلاتے رہتے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کی وراثت میں جو انجیل کی صورت میں ان کے پاس میں تھی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں انجیل کی تعلیمات اللہ کی کتاب کی تعلیمات میں چل رہی ہے، پھر روشنی پھیلے گی. تو اب چونکہ وہ اکثریت میں ہو گئے تھے، اب ان کو دباؤ، اس کی سازشیں کی، تو اصل جو لوگ تھے ان کے اوپر یہ غالب آنے کی کوشش کی. تو اسی طریقے سے اس امت کے اندر بھی طریقت کے نظام کے اندر بھی ہوتا رہے گا. مگر یہاں پر کہ جو عقیدت کا رخ تو امت سے نہیں چھوٹنا. اولیاء کے معاملات میں عقیدت اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر دکھنے والوں کی بے اصولیوں کی وجہ سے پورے اولیاء سے عقیدت کو ختم نہیں کرنا. کیوں کہ امت کے لیے نجات کا آخری آپشن جو ہوگا وہ اولیاء ہوں گے قیامت کے میدان میں. یہ سب سے امیدیں لگا کر سب سے نامراد اور ناکام ہو کر اپنے مریدوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان والوں سے سب سے نا امید ہو کر اب آخر صدمے میں جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو فوراً ایک نظر پڑے گی مسکراتے ہوئے چہرے کے اوپر، پہچان لے گا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بڑا دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے گا. کیوں پریشان ہونے آ رہا ہے، کیا بات ہوگی؟
بولے کہ بس میرے لیے فیصلہ ہو گیا، کوئی میرا ساتھ دینے کے واسطے نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ تو بولے کہ فلاں مقام کے اوپر فلاں ایک گلاس میں نے آپ کو پانی پلا دیا تھا، آپ کو وضو کرا دیا تھا، اور آپ کا صافہ جو اتار کر آپ نے رکھا تھا، عظمت اور عقیدت کی وجہ سے میں آپ کا صافہ کون اٹھا کر دے گا؟ کون قدم بوسی کرے گا؟ کون پانی دے گا؟ عقیدت مند دیں گے نا، دوسرے تو یوں گھور کے دیکھے گا۔ یہ کیا ہے عقیدت مند؟ یہ شخصیت پرستی، یہ تو شرک ہے اسلام میں۔ بولے یہ مسافہ، یہ بوسہ دینا اور یہ قدم بوسی کرنا، یہ تو ان کوالٹی کی چیزیں اسلام کے اندر میں شرک کی طرف لے جاتی، سیدھا انہیں رف 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 تو بول دے گا نا، اور کتنے آیتیں سنا دیں گا، اس میں سنا لے گا نہیں۔ یہ گستاخیوں کی پہچان ہے، گستاخوں کی۔ وہ کہے گا کہ ایک مرتبہ آپ وہاں پر پڑھا تو پہچان کہ ہاں تیرا یہ احسان ہمارے اوپر ٹھیک ہے، کیا ہمارے پاس سنا ہماری شفاعت کے درمیان۔ پھر وہ پھول مسکرائے، اعلان کرے گا رب نے یہ جو بتایا، رب نے جو یہ بتایا، یہ کیوں؟ میدان قیامت میں جہاں پر میرے آقا کی عظمتوں کے ظاہر کرنے کے لیے میدان قیامت قائم کیا جائے گا، ایسے ہی قیامت کے مقاصد میں جو قیامت کا میدان قائم کیا جائے گا، وہاں پر اپنے محبوب کے سچے چاہنے والے عاشقین اولیاء کے تصرفات کو ظاہر کرنے کے لیے خدا میدان محشر کو قائم کرے گا۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ہم نے انعام کا معاملہ کیا وہ ہمارے اولیاء جو ہوں گے، ان کے مقام کو ہم قیامت میں ظاہر کریں گے۔ تو پھر سہارا کس کو ملے گا؟ عقیدت مندوں کو ملے گا، یا دور سے پتھر پھینکنے والوں؟ نہیں، اتنا نہیں، وہ سب غلط چیز ہے، وہ نہیں، شرک کی طرف لے جاتی ہے، شخصیت پرستی کی طرف، گمراہیت کی طرف جاتی ہے وہ چیز، اور وہ دین سے تعلق نہیں ہے، اس کو بے دین ہو جائیں گے، بد دین ہو جائیں گے، ہاں شرک پر خاتمہ ہو جائے گا، اسلام پر نہیں، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ یہ کیا ہوگا کہ اس کی علامتیں ہوگی کہ یہ عقیدت مند میں نہیں بلکہ گستاخیوں میں آ گیا، گستاخ ہو گیا، اور گستاخ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، گستاخی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اپنے کفر کی حالت کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے، اور ابو لہب جو تھا کئی مرتبہ سرداران قریش نے کہا کہ کام تمام کر دیں گے، تو ابو لہب نے کہا یہ کوئی بات نہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہمارے خاندان کے فرد ہے، ہم قتل کرنے نہیں دیں گے۔ قاتل کو تو ہدایت مل سکتی ہے، گستاخ کو ہدایت نہیں مل سکتی، اصل کے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ آج بدنصیبی سے امت گستاخی کے راستے پر دین سمجھ کر چل رہی ہے۔ اندھوکناک مسئلہ ہے، یہ اندھوکناک مسئلہ ہے۔ کہیں پر کوئی آستانہ نظر آ جائے، عقیدت مند بولیں گے کچھ بھی ہو بھائی، ہم خدا نہیں سمجھ رہے، لیکن احترام کے ساتھ میں سلام کریں گے، یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ شرک، اس میں کیا شرک ہے؟ عقیدت کا اظہار ہے، عقیدت کا اظہار ہے۔ مسجد نظر آئے تو درود پاک پڑھ لو، آستانے نظر آئے تو سلام کر لیا کرو، تو پھر اس سے شرک کو کیا تعلق ہے؟ خدا سمجھ رہے کیا نہیں؟ لیکن گستاخی کی پہچان نہیں۔ اب وہاں پر گستاخ کیا کرے گا کہ کوئی اگر یوں کر رہا ہوگا تو یہ یوں کر کے جائے گا۔ یہ گستاخی کا وہ رخ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی قیامت کے میدان میں پچھتائے گا۔ اور عقیدت مندی کے اندر میں عقیدت مندی بھی اندھی نہیں ہونی چاہیے، عقیدت مندی بھی اندھی نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدت مندی کے اندر میں کیوں؟ عقیدت مندی سے فیض نہیں ملتا، یاد رکھیں بھئی، عقیدت مندی ماشاءاللہ غوث و خواجہ غریب نواز اور راجن شاہ ولی اور تاج الاولیاء ماشاءاللہ اللہ کے دوست، ہاں ولی ہے، اور اس سے فیض نہیں ملے گا۔ فیض ملے گا یہاں پر نہیں، تجھے ہو سکتا ہے قیامت میں تیری نجات کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اچھا یہ بھی یقینی نہیں، کیوں کہ یہاں اگر فیض حاصل نہیں کیا تو پھر وہ نسبت عقیدت مندی کے بھی باقی رہتی کہ وہ بھی کٹ ہو جاتی۔ کیوں؟ غرض والا ہوگا تو پھر گستاخوں کی صحبت میں تو انہیں رخ کو بدلے گا ہی بدلے گا۔ اللہ کا پتہ ہم کو ملا انہیں، مگر حق یہ ہے کہ اللہ کا پتہ دیتا ہی نہیں انہیں، اس کے قانون کے خلاف ہے۔ پتہ تو اپنوں کو دیتا ہے، تم تو اس کے لوگوں، اس کے دوستوں تک پہنچو تو پھر اس کا پتہ ملے گا۔
ڈائریکٹ کا معاملہ رکھا ہی نہیں ہے وہ آپشن۔ اب جب جن کا اس تک آنا اغراض کے لیے ہوگا اور پسند نہیں کرے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا معلوم ہے؟ کان پلٹا کے اس کا روح بدل دیتا ہے۔ اب تک تو اولیاء اللہ والے غوث و خواجہ یہ سب کچھ بولا تھا، مگر اب اللہ بولنا شروع کرا تو اللہ نے اس کی نکیل کو پلٹا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی نظام، اس لیے اللہ تعالیٰ کو گستاخی پسند نہیں ہے اپنے دوستوں کی۔ اتنا غضبناک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا کہ میرا اعلان جنگ ہے ان کے ساتھ، میں دشمن رسول کو تو قتل کے ارادے سے چلنے والوں کو تو ہدایت دے سکتا ہوں، ہمارے فاروق بنا سکتا ہوں، لیکن گستاخ چاہے اگرچہ کہ میرے آقا کے ظاہری طور پر چچا کیوں نہ ہو اور جو قتل کے لیے تیار نہ ہو، لیکن گستاخ کو، بے ادبی کرنے والوں کو، مذاق اڑانے والوں کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ رب کا قانون ہے۔ گستاخوں کے لیے بڑی محرومی ہوگی۔ قیامت کے میدان کے اندر بھی عقیدت کام آئے گی وہاں پر، لیکن دنیا میں اولیاء کے نظاموں سے یا اولیاء سے عقیدت فیض کو حاصل نہیں کروائے گی، بلکہ یہ عقیدت کو تحقیق کے بعد دل جب مطمئن ہو جائے تو عقیدہ بنانا پڑے گا کہ سب کہہ رہے ہیں بہت اچھے تو نہیں، تمہارے لیے اچھا تمہارا دل کہے تب مانو، لوگوں کے کہنے پر نہیں۔ کوئی نبی ہو کر اپنی امت کی نجات کا کوئی راستہ نہیں بتائے گا، سب میرے آقا کی طرف میں بھیجیں گے کہ جاؤ ان کے پاس میں۔ شافی المسلمین تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، رحمت للعالمین تو وہ ہے، پھر وہ صحابی کے پاس میں نہیں بھیج رہے بلکہ اپنی امت کے وہ ولی کے پاس میں بھیج رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ جاؤ سلام بھی کہنا اور میری امت کے لیے کیا فرمایا؟ دعا کریں۔ اور یہ فرمایا کہ میری امت کے لیے وہ دعا کریں گے۔ اب اس سے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ولی ہے نا، ولیوں کے امام ہیں۔ میرے آقا نے کتنا انتظام فرمایا امت کے لیے، اولیاء کے نظام کے سمجھانے کے لیے، عقیدتوں کے باقی رکھنے کے لیے، لیکن اس 15ویں صدی کے اندر میں امت کا بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ آج عقیدت کے بجائے گستاخ بنی ہوئی ہے امت، گستاخ بنی ہوئی ہے۔ اور گستاخی دنیا میں یہ ہوگا کہ اصل رخ روحانیت کا ان سے چھین لیا جائے گا۔ صورت دین کے اوپر رہیں گے، جو صورت دین منافقوں کے پاس بھی تھا، یزیدیوں کے پاس بھی تھا، اسی پر رہ کر جب نتیجہ نکلنے کا وقت آئے گا اور قبر کے اندر میں جیسے ہی دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، وہاں پر رب العالمین کہے گا کہ پہلا ایگزام تمہارا یہاں پاس، تو پھر آگے کامیاب، ہمارے پاس میں تم آ جانا۔ وہاں کہا جائے گا کہ اس ذات کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے، کیا کہتے تھے۔ اب دنیا میں کہنے والوں سے پوچھو میرے آقا کی، سوائے عاشقین کے دنیا میں کہنے والے تو سارے لوگ یہی کہیں گے، صرف ایک پیغمبر تھے، قرآن دے کر نعوذ باللہ چلے گئے، وہ تو مدینہ منورہ کے اندر میں ہے، یا رسول اللہ نعوذ باللہ مت کہو ان کو، وہ حاضر و ناظر تو نہیں ہے، ان کو علم غیب نہیں تھا۔ پوری دنیا کے، پوری امت کے 95% طبقہ تو یہی کہے گا نا، کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا؟ اور 5% طبقہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ وہ ہمارے جانوں کے مالک ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، قرآن کی دلیل ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ بعض درود پاک پڑھتے ہیں مسلمان تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن میرا عاشق پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں، اور میں اپنے ہر کلمہ پڑھنے والے کی قبر میں خود پہنچتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیارات عطا فرمائے کہ میں جہاں چاہے پہنچ جاؤں۔ ایک ایک سانس میں یا رسول اللہ ہونا چاہیے، تو پھر ایمان کا مزہ آئے گا۔ یہ مالک میرے آقا نے فرمایا، غالباً مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ میری امت کے علماء علم کے وارث ہوتے ہیں، لیکن میرے امت کے اولیاء وہ میرے صدر، میرے سینے کے ساتھ میں ہوتے ہیں، میرے قلب کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ یہ قلب کی دولت یہ مدرسوں میں نہیں ملتی، یہ علم اور کتابوں میں تقریروں میں نہیں ملتی، یہ حوالوں اور جوالوں میں نہیں ملتی، یہ بیانوں میں نہیں ملتی، یہ جو ملتی ہے میرے مصطفیٰ کے نگاہ کرم سے، جس کو منتخب کرے ان کو عطا کی جاتی ہے، ان کو عطا کی جاتی ہے۔ اور یہ عطا کس کو کرتے ہیں؟ عطا اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتے ہیں، اور چاہنے والے جو اپنی چتا کو خود میرے آقا کی محبت میں آگ لگانے کی ہمت رکھنے والوں کو میرے مصطفیٰ
پھر اپنے قلب مبارک سے ان کو نسبت ادا کرتے ہیں جو اولیاء کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اولیاء کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے۔ پھر اپنے آل کے اندر میں یہ اعلان فرما دیا کہ بغداد شریف کے اندر میں 5ویں صدی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گیلان کے اندر پیدا ہوں گے، اور ان کے لیے جبے مبارک ہے۔ یہ آپ کی آل میں ائمہ طریقت نے یہ جبے مبارک کمل مبارک کو رکھا، اور امانتاً وہ جبے مبارک حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کا محفوظ رہا 500 برس تک، اور آخر میں آپ کی آل کے اندر میں وہ جبے مبارک حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کی بارگاہ میں پہنچایا گیا۔ تو سلسلہ ڈائریکٹ ملا کہ نہیں ملا؟ امام باقر علیہ السلام، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، وہاں سے امام کاظم علیہ السلام، اور پھر ہوتے 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 حضور پیرانے پیر غوث الاعظم تک۔ یہ لوگ کون ہیں جن کی تصدیق قرآن و حدیث کے اندر میں کی گئی؟ کیوں کروایا گیا؟ کہ وہ امت کے لیے محسن ہوتے ہیں، وہ امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، دنیا میں نہیں بلکہ میدان محشر کے اندر بھی خدا یہ چاہے گا کہ میرے دوستوں کی شرافت، میرے دوستوں کا تصرف کیا ہوگا بتانے کے لیے وہاں پر بتا دے گا کہ گناہگار و مجرم جہاں ہر جگہ سے وہ مایوس ہو جائے گا، لیکن اس کی امید کے لیے ایک کہ میں تم سے عقیدت رکھتا تھا، اس عقیدت کی بنیاد پر اس کی شفاعت ہوگی۔ اور گستاخ جو ہوگا، اللہ گستاخیوں سے تمہاری نئی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ گستاخی آج ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخیاں ہیں آج، نظر بھر کے نظاموں کو دیکھنے کو تیار نہیں لوگوں کی۔ یہ کئی کی 11ویں شریف ہو رہی ہے، اور کیا یہ خانقاہ محمدی کے اندر روزانہ کی مجلسیں ہو رہی ہے، اور کیا یہ محلوں کے اندر میں 11ویں کی دعوتیں ہو رہی ہے، اور کیا تذکرے کیے جا رہے ہیں، کیا منقبتیں پڑھی جا رہی ہے، کیا چھٹی شریف منائی جاتی ہے، اور کیا اولیاء کی نسبتوں کی محفل ہے۔ بے ادبی اور گستاخیوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے کرم سے گستاخی سے نکال کر کم از کم عقیدت کے اس مقام پر لا دے۔ جب عقیدت آئے گی تب بھی اولیاء کے نظاموں سے فیض حاصل نہیں کر سکے گا آدمی۔ اس عقیدت مندی کے اوپر محنت کر کے مانگ کر عقیدے پر پہنچنا پڑے گا۔ جب عقیدے پر پہنچے گا تب کہیں جا کر اس کو پھر اپنی زندگی کے اندر میں وہ صحیح فیض حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے راہ طریقت سے اور اولیاء کے نظاموں سے، خانقاہوں سے اور غوث و خواجہ کے نظاموں سے ہم کو فائدہ پہنچے تو عقیدت پر نہیں ہوگا بلکہ عقیدہ بننا پڑے گا، اور عقیدہ جہاں پر بن جاتا ہے تو پھر وہیں سے فیض، کیونکہ عقیدہ جب بن جاتا ہے تو اللہ بندوں کو دھوکہ نہیں دیتا، میرے مصطفیٰ اپنی امت کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اگر عقیدہ بن گیا، اگر سے کہ جس سے عقیدہ بنا اگر وہ دھوکہ بھی کھا جائے تو عقیدہ جس کا ہوگا اس کی ذات سے وہ دھوکہ نہیں کھائے گا بلکہ اس کو سنبھال دیا جائے گا۔ اس کو اتنا ایڈوانٹیج ہے، ارتھورائز ہے یہ نظام کہ اگر جہاں سے عقیدہ بن گیا اس کا، لیکن غلطی سے وہاں پر دھوکہ اگر ہو گیا بھی تو اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کسی کی غلطی اور کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ عقیدے والا محفوظ رہے گا۔ عقیدہ جو بنا لے، عقیدت والوں کے لیے تو مسئلہ ہوگا۔ عقیدہ کن پر قائم کیا ہے وہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اعتماد ان پر کیا لیکن عقیدہ تو اصل تھا۔ اللہ اس کے رسول کو پانے کے لیے عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ یہی سے مجھے ملے گا، اور کسی اور طرف میں اس کی نظر نہیں تھی، تو یقیناً خدا کی قسم وہیں سے اللہ رسول اس کو ملے گا، اور اس خواجہ اس کو وہیں سے ملے گی۔ دھوکہ دینے والا اس کو دھوکہ نہیں دے سکا، اس کی منزل پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن عقیدت مند ہے تو بھٹکتی آتمائیں کہیں کا کہیں چلا جائے گا، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ راہ طریقت کا بھی فیض حاصل اپنی زندگی میں کرنے کے لیے عقیدت کافی نہیں ہوتی، عقیدے والے محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر ان پر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اللہ رسول لاج رکھ لیتے ہیں، ان کو اللہ رسول لاج رکھ لیتے ہیں، ان کی منزلیں کھوٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان لائنوں کے اندر میں عقیدت والے اپنے آپ کو سنبھال کر عقیدے پر پہنچائے، اور جب عقیدے پر پہنچ جائے تو پھر ان کی منزل کھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جو منزل کھوٹی کرے ہو سکتا ہے کہ ان کی منزل کھوٹی ہو جائے گی، لیکن ان کی منزل کھوٹی نہیں ہو سکتی جو عقیدے کے ساتھ میں نظاموں کے اندر میں چلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر سچا عقیدہ ہم کو آپ کو عطا فرمائے۔